کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلائی تحقیقات کرنے والے انسان کیسی اور کس طرح خوراک کھاتے ہیں؟ یا پھر کبھی آپ کو ایسا کوئی خیال آیا کہ خلا میں جانے والے ہم جیسے ہی انسان وہاں کیسے زندگی گزارتے اور کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ ایسا یقیناً آپ نے بہت بار سوچا ہوگا اور اس حوالے سے تفصیل سے جاننے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ خلا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی سے متعلق ہر کسی کے پاس عام معلومات نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو چند ابتدائی باتیں بتائیں گے جنہیں آپ سن کر آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ انسان کی خلا میں جانے کا ابتدا کتنا زیادہ مشکل تھا اور اب کتنا ہے اور مستقبل میں یہ کیسا رہے گا۔ سائنس کی دنیا میں روس نے 1961 میں امریکہ کو مات دیتے ہوئے پورے کی گرین کو خلا میں بیچ کر برتری حاصل کر لی، جبکہ دوسری جانب امریکہ کا مرکری پروجیکٹ کئی طرح کی پیچیدہ تکنیکی مسائل کا شکار تھا۔ کئی سالوں کی بے حد کوششوں کے بعد 1962 میں خلاباز جان گلین کو مدار میں بھیجا گیا، جو مرکری 7 پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا۔ اس مشن میں اسپیس شٹل نے کامیابی کے ساتھ زمین کے گرد 3 چکر کمپلیٹ کیے اور باحفاظت واپس آئی۔ خلاباز جان گلین کے مرکری مشن کو انگلش فلم ہڈن پیگرز میں خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تکنیکی مسائل کو حل کرنے میں 3 سیاہ فام خواتین نے کیسے بھرپور کردار پیش کیا، اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں خلاباز کی صحت کے حوالے سے بھی متعدد حادثات درپیش تھے، کیونکہ اس وقت خلا کے بارے میں سائنسدانوں کی معلومات انتہائی کم تھی اور وہ یہ اندازہ لگانے سے محروم تھے کہ زمین کے گرد چکر کاٹنے کے دوران انسان کے جسم و اعصاب پر کیسے اور کتنے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پتہ بھی کسی کو نہ تھا کہ خلاباز جان گلین کو مشن کے وقت کس قسم کی خوراک فراہم کی جائے۔ بے شمار تحقیقات کے بعد خلاباز جان گلین کو ٹوتھ پیسٹ جیسی ٹیوب کو دبا کر غذائے مون میں ڈالی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلائی سفر میں بہت تیزی سے پیشرفت ہوئی۔ خلابازوں کو فراہم کی جانے والی غذا کی کوالٹی اور طریقوں میں بھی بہتری آتی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خلا میں کئی دن کے قیام کے لیے ٹھوس غذا نہیں دی جا سکتی تھی کہ نو گریویٹی کے باعث خلا میں ہر شے مولک حالات میں ہوتی ہے۔ 1998 میں انٹرنیشنل خلائی مرکز کے قیام کے بعد خلابازوں کی صحت کے حوالے سے تحقیقات میں نمایاں پیشرفت ہوئی۔ ابتدا میں چند خلابازوں کے کچھ ہفتے وہاں قیام سے سائنسدانوں کو کافی اہم معلومات حاصل ہوئی کہ خلا میں انسانی جسم و اعصاب اور مختلف فنکشن کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، جن میں نظام انہضام کی خرابیاں اور بے خوابی شامل تھی۔ ان کے حل کے لیے سائنسدانوں نے خوراک کی کوالٹی بہتر کرنے اور لمبے عرصے تک محفوظ و قابل استعمال رکھنے کے لیے کئی نئے طریقے استعمال میں لائے، جن میں شیرخوار بچوں کی غذا جیسی خوراک کو ٹیوبز میں بھرنے کا طریقہ قابل ذکر ہے۔ مگر جلد ہی یہ محسوس کیا گیا کہ خلا میں انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ کٹن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ غذا ہرگز مفید نہیں، لہٰذا زیادہ غذا اجزاء والی طاقتور خوراک پر تحقیقات اس مقصد کے لیے ایک بالکل نئی تکنیک دریافت کی گئی جسے پریس ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے غذا کو مناسب درجہ حرارت پر پکا کر فوراً پریس کر لیا جاتا ہے اور اس طرح کر کے یہ خوراک پھر لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے بدولت خلابازوں کو ہر طرح کی غذائیت اور ذوق کے مطابق پیکٹس میں خوراک فراہم کی جا رہی ہے، مگر نئی ڈیزائن کردہ اسپیس شٹل میں اب باقاعدہ جدید کچن بھی موجود ہوتے ہیں، جہاں خلاباز آرٹیفیشل گریویٹی یا مصنوعی کشش شکل کی موجودگی میں من پسند کھانے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ناسا دیگر اداروں کی مدد سے خلا کو مزید انسان دوست بنانے کی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جس سے امکان یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں خلا بھی انسانی دوست بن جائے گی۔ اگرچہ آپ بھی خلا میں انسان ماضی کے مقابلے میں کم مشکلات کا شکار ہے، تاہم نئے منصوبوں سے اس میں مزید بہتری آنے کی امید ہے۔ حال ہی میں ناسا کی جانب سے مشن کے لیے باقاعدہ بھرتیوں کا اعلان کے بعد ان تحقیقات میں مزید تیزی آ گئی ہے اور کئی مشہور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ اسپیس فلائٹ کے تجرباتی پروگرام آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ مائکرو گریویٹی میں مخصوص پروب بایوٹیک پر تجربات کر رہے ہیں، جن سے مستقبل کے خلائی مشنز میں انسانی صحت کے حوالے سے مزید بہتری آئے گی۔